السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق کلاس 10 کی انگلش کی یونٹ نمبر 14 سے ہے، جس کا عنوان ہے دا ماڈل ملینئر، یعنی ایک بے مثال کروڑپتی۔ گرامیٹیکلی اپنے ٹاپک کو دیکھ لیتے ہیں۔ دا ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے، آرٹیکل ہے، ماڈل ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے، ملینئر ہمارے پاس ایک ناؤن ہے۔ تو دا ماڈل ملینئر یعنی ایک بے مثال کروڑپتی۔ یہ کہانی آسکر وائلڈ نے لکھی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے ساتھ مطابقت دیکھ کر تھوڑا سا آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کہانی کا جو مین پلاٹ ہے وہ یہی سیم رہے گا۔ کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ۔ ہیوئی ایسکن، فرینچ ایرسٹوکریٹ، ایک فرانسیسی اشرفیہ سے تعلق رکھنے والا امیر انسان، واز سافٹ ہارٹڈ، نہایت ہی رحم دل تھا، ویل مینرڈ، با اخلاق اینڈ گڈ لکنگ، اور خوبصورت نظر آنے والا، ود براؤن کرلی ہیئر، بھورے گھنگریالے بالوں کے ساتھ، اینڈ گرے آئیز، اور سرمائی آنکھوں کے ساتھ۔ ہیوئی ایسکن ایک فرانسیسی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نرم دل، باسلیقہ، با اخلاق اور خوبصورت انسان تھا، جس کے بھورے گھنگریالے بال اور سرمائی آنکھیں تھیں۔ ہی واز ویری پاپولر، وہ نہایت ہی مشہور اور معروف تھا، ان ہز سرکل، اپنے حلقے ارباب میں، بیکاز، کیونکہ، آف ہز گڈ ڈیمینیور، اپنے اچھے برتاؤ سلوک کی وجہ سے، جینٹل ہارٹ، نرم دل، ان افیکٹڈ پلیننس، اور بے لوث، غیر متاثرہ، پلیننس، سادگی کی وجہ سے، وہ اپنے اچھے برتاؤ، نرم دل اور سادگی کی وجہ سے اپنے حلقے ارباب میں بہت ہی مشہور، مقبول یا معروف تھا۔ ہی واز ونس اے سکسیسفل ٹی مرچنٹ، کبھی کسی زمانے میں وہ ایک مشہور چائے کا تاجر ہوا کرتا تھا، بٹ اسلم، لیکن یکدم سے خرابی ان دا ٹی ٹریڈ، چائے کی تجارت میں، بیڈلی افیکٹڈ، بری طرح سے متاثر کیا، ہز بزنس، اس کے کاروبار کو۔ کبھی کسی زمانے میں وہ ایک مشہور یا کامیاب چائے کا تاجر ہوا کرتا تھا، لیکن چائے کی تجارت میں یکدم سے گھاٹا ہو جانا نے اس کے کاروبار کو بری طرح سے متاثر کیا۔ Consequently، نتیجتاً، he had to dismantle his trade، اس کو اپنے تجارت سے محروم ہونا پڑا، dismantle، محروم ہو جانا۔ After that، اس کے بعد، he tried his luck، اس نے اپنی قسمت آزمائی، at everything، ہر ایک چیز پر، but could not succeed، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، in any business، کسی بھی کاروبار میں، at all، بالکل۔ اس کے بعد اس نے ہر ایک چیز پر اپنی قسمت آزمائی، لیکن کسی بھی کاروبار میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ Ultimately، بالآخر، he became nothing، وہ کچھ بھی نہ بن سکا یا کچھ بھی نہ رہا، but a delightful، لیکن ایک دلکش، ineffectual، بے اثر یا بغیر کوئی تاثیر رکھنے والا، ناکام، young man، نوجوان شخص، with a perfect profile، ایک اعلیٰ حیثیت رکھتے ہوئے، and no profession، اور کوئی بھی پیشہ نہ تھا، except meager resources from his farm، سوائے اپنے کھیتوں سے کچھ قلیل تعداد میں وسائل کے سوا، اور بالآخر ایک دلکش اور غیر مؤثر اعلیٰ حیثیت رکھنے والے نوجوان شخص کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور جس کے پاس اپنے کھیتوں کے معمولی وسائل کے علاوہ آمدن کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہ تھا، یا آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہ تھا۔ Another، ایک اور، predicament، پریشان کن حال یا مشکل صورتحال، that troubled him greatly، جس نے اس کو نہایت ہی پریشان رکھا ہوا تھا، was، تھا، the issue of، مسئلہ، of his unsettled marriage، اپنی غیر معین شادی کا، اور دوسری مشکل صورتحال جس نے اسے بہت ہی پریشان کر رکھا تھا، وہ اس کے نہ ہونے والی شادی کا تھا۔ in the heydays، ترقی کے دنوں میں، اچھے دنوں میں، of his tea trade، اس کی چائے کی تجارت کے، Huey's mother، ہیوئی کی ماں، asked کرنل مارٹن، نے کرنل مارٹن سے رابطہ کیا تھا، for the hand of his daughter، اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے، لورا مارٹن، جس کا نام لورا مارٹن تھا، for his son، اپنے بیٹے ہیوئی کے لیے۔ چائے کے کاروبار کے اچھے دنوں میں ہیوئی کی ماں نے کرنل مارٹن کی بیٹی لورا مارٹن کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ Seeing the thriving business of Huey، thriving business سے مراد ترقی پاتا ہوا کاروبار، یا ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا کاروبار، یا فروغ پاتا ہوا کاروبار، ہیوئی کا پروان چڑھتا ہوا کاروبار دیکھ کر، the colonel readily agreed،
کرنل فوراً راضی ہو گیا ٹو گیو ہز ڈاٹرز ہینڈ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے ان انگیجمنٹ منگنی یا سگائی میں۔ ہیوی کا زبردست کاروبار دیکھ کر کرنل مارٹن فوری طور پر اپنی بیٹی کے رشتے یا منگنی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ However تاہم the consistent مسلسل متواتر فیاسکو ناکامی، ذلت آمیز ناکامی، مذائقہ خیز ناکامی یا شرمناک ناکامی of his career اس کی کیریئر کا اس بزنس کاروبار میں made the colonel change his mind نے کرنل کو اپنا ذہن تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم کاروبار میں مسلسل مضحکہ خیز ناکامی کی وجہ سے کرنل نے اپنا ارادہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ Whenever جب کبھی بھی Huey's mother ہوئی کی ماں would approach the colonel کرنل کے پاس آتی تھی for the marriage of her son with Laura Martin لورا مارٹن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی بات کرنے کے لیے he would bluntly say وہ فوراً کہہ دیتا تھا bluntly دو ٹوک بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، بغیر سامنے والے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنا۔ Come to me میرے پاس تب آؤ when جب your son has got 10,000 pounds جب تمہارے بیٹے کے پاس 10,000 پاؤنڈز ہو جائے and we will see about it تب ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ جب کبھی بھی ہیوی کی ماں لورا مارٹن سے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے کرنل کے پاس جاتی تو وہ تو ٹوک الفاظ میں کہہ دیتا کہ میرے پاس اس وقت آنا جب تمہارے بیٹے کے پاس 10,000 پاؤنڈ ہوں تو اس پر غور کیا جائے گا یا پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ ہیوی looked very glum ہیوی بہت اداس نظر آتا تھا in those days ان دنوں میں ہیوی بہت ہی اداس نظر آنے لگا and would often go to his friend اور اکثر اپنے دوست کے پاس جاتا ایلن ٹیور for consolation تسلی کے لیے۔ ہیوی ان دنوں کافی اداس نظر آنے لگا اور وہ اکثر اپنے دوست ایلن ٹیور کے پاس تسلی لینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ٹیور was a painter and famous artist ٹیور ایک مصور اور مشہور فنکار تھا۔ He was a real master وہ ایک حقیقی معنوں میں باصلاحیت شخص تھا یا آقا تھا and his pictures were eagerly sought after اور اس کی بنائی ہوئی تصاویر کافی شوق کے ساتھ خریدی جاتی تھیں۔ ٹیور ایک مصور مشہور فنکار تھا اور وہ اپنے فن میں حقیقی ماہر تھا اور اس کی تصاویر بڑے شوق سے طلب کیے جاتے تھے یا خریدے جاتے تھے۔ One morning ایک صبح when Huey came to Tavor's studio جب ہیوی ٹیورز کے اسٹوڈیو میں آیا he found him اس نے اسے پایا giving finishing touches کہ وہ آخری مراحل میں دے رہا تھا to a wonderful life size picture ایک نہایت ہی شاندار بہت بڑی جسامت کی تصویر of a beggar man ایک بھکاری شخص کے۔ ایک صبح جب ہیوی ٹیورز کے اسٹوڈیو آیا تو اس نے اسے ایک بھکاری کے بڑی جسامت والی تصویر کو بنانے کے آخری مراحل میں پایا۔ the beggar بھکاری himself بذات خود was static ٹھہرا ہوا تھا on a raised platform ایک قدرے اونچے پلیٹ فارم پر in a corner ایک کونے میں of a اسٹوڈیو کے۔ بھکاری بذات خود اسٹوڈیو کا ایک کونے میں ایک اونچی جگہ پر ٹھہرا تھا۔ he was وہ تھا a wizened old man ایک بوڑھا کمزور سا پتلا سوکھا ضعیف سکڑا سا انسان with a face چہرے کے ساتھ like wrinkled parchment گویا یا جیسے جھوری دار سلوٹ والا ایک پرانا کاغذ and a most piteous expression اور نہایت ہی دردناک قابل رحم اثرات کے ساتھ یا تاثرات کے ساتھ۔ وہ ایک سوکھا ہوا بوڑھا شخص تھا اور اس کا چہرہ قدیم کاغذ کی طرح جھوری دار تھا اور چہرے پر درد کے اثرات موجود تھے۔ over his shoulders اس کے کندھوں کے اوپر was flung لٹکا ہوا تھا a coarse ایک کردرا براؤن بھورا cloak چوغا all tears سارا کا سارا پھٹا ہوا and tatters اور ٹکڑے ٹکڑے یا خستہ حال۔ his thick boots اس کے بھاری بھرکم جوتے were patched پیوند لگے ہوئے تھے and cobbled اور مرمت کیے ہوئے تھے and with one hand اور ایک ہاتھ کے ساتھ he leaned اس نے دباؤ بنائے رکھا تھا on a rough stick ایک کھردری سی چھڑی پر while جبکہ with the other دوسرے ہاتھ کے ساتھ he held out جو کہ باہر کی طرف نکالا ہوا تھا his battered head اس نے ایک اپنی مسمار شدہ یا پھٹی پرانی ٹوپی پکڑے رکھی تھی for alms خیرات کے لیے ہی کے لیے۔ اس کے کندھوں پر ایک معمولی بھورا پھٹا پرانا چوغا تھا، اس کے موٹے جوتوں پر پیوند لگے ہوئے تھے اور مرمت شدہ تھے اور وہ ایک کردرے چھڑی پر جھکا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے خیرات مانگنے کے لیے ایک پرانی ہیٹ پکڑے رکھے تھا یا پکڑی ہوئی تھی یا پکڑے رکھا تھا۔ What an amazing model
کیا ہی شاندار ماڈل ہے، whispered ہیوی نے سرگوشی کی as he shook hands، جو ہی اس نے ہاتھ ملائے مصافحہ کیا with his friend، اپنے دوست کے ساتھ. an amazing model، سوالیہ نشان، ایک عظیم یا شاندار ماڈل، shouted Trevor at the top of his voice، اپنی آواز کی تمام بلندی کے ساتھ وہ چلایا. I should think so، مجھے بھی اس طرح سے سوچنا چاہیے. such beggars، اس طرح کے بھکاری as he، جیسے کہ وہ ہے are not to be met with every day، وہ روزانہ کے حساب سے نہیں ملا کرتے ہیں. ہیوی نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کتنا حیران کن ماڈل ہے. جو ہی اس نے اپنے دوست سے ہاتھ ملایا یا مصافحہ کیا، ٹیور نے بھی بلند آواز سے چیخ لگائی، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ایک حیران کن ماڈل ہے. اس قسم کے بھکاری روز روز نہیں ملا کرتے. پور اولڈ چیپ، غریب ضعیف آدمی یا دوست، said ہیوی نے کہا، how miserable he looks، کتنا ہی دکھی یہ نظر آتا ہے. but I suppose، لیکن میرے خیال میں to you painters، آپ مصوروں کے لیے his face is his fortune، اس کا چہرہ ہی اس کی قسمت ہے. بوڑھا ضعیف دوست، ہیوی نے کہا، کتنی بری حالت میں دکھائی دیتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم مصوروں کے لیے اس کا چہرہ ہی اس کی قسمت ہے، یا پھر اس کے لیے دولت کا باعث ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے میں جو اثرات نمایاں ہیں وہ اثرات آپ تصویر کشی کر کے اس کے اپنے لیے ایک بہترین شاہکار بناتے ہیں، جو کہ پھر خوب مشہور ہوتا ہے اور بکتا ہے. certainly، یقیناً، replied ٹیور نے جواب دیا. you don't want، تم نہیں چاہتے ہو کہ a beggar، ایک بھکاری to look happy، کہ وہ خوش نظر آئے. do you، کیا تم چاہتے ہو. how much does a model get for sitting، ایک بیٹھاوے کے لیے ایک ماڈل کتنے لیا کرتا ہے. asked ہیوی نے پوچھا as he found himself a comfortable seat on a divan، جب اس نے دیوان پر اپنے لیے ایک پرسکون جگہ تلاش کر لی تو ہیوی نے پوچھا کہ اس طرح کے ماڈلز کے بٹھاوے کے لیے آپ لوگ کتنا رقم لیتے ہیں. a shilling an hour، ایک گھنٹے کی عوض ایک شیلنگ در حقیقت 12 پیسوں کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا. یہ پرانے آسٹریا، USA، UK، نیوزی لینڈ وغیرہ میں، اور یہ تب کی بات ہے جب 1663 سے 1814 کی دور جاری تھا. and how much do you get for your picture ایلن، اور تم اپنی تصویر کے لیے کتنی رقم لیتے ہو یا تمہیں ملتی ہے. اوہ اچھا، for this، اس کے لیے I get 2000، مجھے 2000 ملتے ہیں. اوہ اس کے لیے مجھے 2000 ملتے ہیں. پاؤنڈز، کیا پاؤنڈ ملتے ہیں. گینیز، replied ٹیور نے جواب دیا، نہیں گینیز ملتے. well، اچھا، I think، میرے خیال میں the model should have a percentage، کہ ماڈل کا اس میں اپنا پرسنٹیج ہونا چاہیے. اچھا، میرے خیال میں ماڈل کو بھی اپنا ایک پرسنٹیج ملنا چاہیے. cried ہیوی چلایا laughing، ہنستے ہوئے. they work quite as hard as you do، وہ بھی اتنے ہی محنت سے کام کرتے ہیں جتنا کہ تم کرتے ہو. it is all very well، یہ بہت ہی اچھا ہے ہیوی for you to talk، تمہارے لیے بات کرنے کو. but I assure you، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں that کہ there are moments، ایسے لمحے بھی آتے ہیں when art almost attains، کہ فن صرف تب ہی حاصل ہوتا ہے to the dignity of manual labor، دستی کام کی محنت کی اجرت یا عظمت کی وجہ سے ہی. ہیوی، تمہاری بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں لیکن اس میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس فن یا مصوری میں جسمانی محنت کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. after some time، کچھ وقت گزرنے کے بعد the servant came in، خادم یا ملازم اندر آیا and told ٹیور، اور ٹیور کو بتایا that کہ the frame maker، سانچہ بنانے والا wanted، چاہتا تھا to speak to him، کہ وہ اس سے بات کرے. کچھ وقت بعد خادم اندر آیا اور ٹیور کو بتایا کہ سانچہ بنانے والا اس سے بات کرنا چاہتا تھا. don't run away، بھاگنا نہیں ہے. ہیوی he said، اس نے کہا as he went out، جو ہی وہ باہر جانے لگا. I will be back in a moment، میں کچھ لمحوں میں ہی واپس آ جاؤں گا. the old beggar، اس بوڑھے بھکاری شخص نے took advantage of Trevor's absence، ٹیورز کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا to rest for a moment، کہ وہ ایک لمحے کے لیے آرام کر لے. on a wooden bench، ایک لکڑی کے تختے پر یا چوبی تختے پر. that was behind him، جو کہ اس کے پشت پر رکھا ہوا تھا. جو ہی وہ باہر جانے لگا تو ٹیور نے ہیوی سے کہا، ہیوی مت جاؤ، میں ایک لمحے میں واپس آ جاؤں گا. پورا بھکاری ٹیور کی غیر حاضری یا غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پیچھے پڑے بینچ پر آرام کرنے لگا. he looked so
forlorn, وہ اتنا نا امید نظر آتا تھا, and ragged اور غمگین, that Huey could not help pitying him, کہ Huey بغیر اس پر ترس کھائے رہ نہیں سکتا تھا, and felt in his pockets, اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا, to see دیکھا, what money he had, کہ اس کے پاس کیا رقم موجود تھی. وہ اتنا لاچار اور مصیبت زدہ لگ رہا تھا کہ Huey اس پر ترس کھائے بغیر نہ رہ سکا, اور اس نے اپنی جیب کو ٹٹولتے ہوئے دیکھا کہ اس کے پاس کتنی رقم موجود تھی. All he could find, جو کچھ بھی وہ تلاش کر سکا, was a sovereign, وہ ایک سکہ تھا, and some coppers, اور کچھ کاپر کے ٹکڑے, یعنی کہ یہ بھی پیسے کی قسم ہے. sovereign ایک پیسہ ہوتا ہے اور کاپر ایک پینی ہوتی ہے, اور جو کچھ اسے ملا وہ ایک sovereign اور کچھ معمولی پیسے تھے یا سکے تھے. poor old fellow, بوڑھا غریب شخص یا ساتھی, he thought to himself, اس نے خود کے ساتھ سوچا, he wants it more than I do, مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے ان پیسوں اور سکوں کی. and he walked across the studio, اور وہ اسٹوڈیو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا, and slipped the sovereign into the beggar's hand, اور بھکاری کے ہاتھوں میں وہ سکہ تھما دیا. اس نے دل ہی دل میں کہا, غریب بوڑھے آدمی, اس سے مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے, اور اسٹوڈیو کے اس پار جا کر وہ سکہ بھکاری کے ہاتھ میں دے دیا. The old man startled, وہ بوڑھا شخص چونک اٹھا, and a faint smile flitted across his withered lips, اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر پھیل گئی. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا, ہی سیڈ, اس نے کہا, تھینک یو, بہت شکریہ. بوڑھا شخص چونک اٹھا اور اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے کہا, جناب آپ کا بہت شکریہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. Then Trevor arrived, پھر ٹیور واپس آیا, and Huey took his leave, اور Huey نے اپنی رخصت لی, and walked home, اور گھر روانہ ہو گیا. پھر ٹیور آیا اور Huey نے رخصت لے کر گھر چلا گیا. That night, اسی رات, he strolled into the cafe, وہ ایک چائے خانے میں چہل قدمی کرتے ہوئے آیا. At about 11 o'clock, رات کے 11 کے قریب, and found Trevor sitting by himself, اور ٹیور کو تنہا بیٹھے ہوئے پایا, in the coffee room, کیفے خانے میں, drinking hot cappuccino, گرم کیپچینو پیتے ہوئے. اس رات وہ تقریباً 11 بجے چہل قدمی کرتے ہوئے کیفے میں پہنچا, اور ٹریور کو کافی روم میں تنہا بیٹھے کافی پیتے ہوئے پایا. Well, Alan, اچھا ایلن, did you get the picture finished all right, کیا تم نے اس تصویر کو اچھے طریقے سے مکمل کر لیا تھا. He said, اس نے کہا, as he ordered his cup of black coffee, جو اس نے اپنے لیے بلیک کافی کی ایک کپ منگوائی. اس نے کہا, اچھا ایلن, کیا تم نے وہ تصویر اچھے طریقے سے مکمل کر لی جو ہی اس نے اس کے لیے اپنی بلیک کافی منگوائی. Finished and framed, my boy, answered Trevor. ٹریور نے جواب دیا کہ اس کو مکمل بھی کر لیا اور سانچے میں بھی ڈال دیا میرے بھائی. And by the by, اور بہرحال اتفاقاً, you have made a conquest. You have made a conquest. تم نے اس شخص کا احسان جیت لیا ہے. This is basically an idiom which means that کہ جب آپ کسی شخص کا پیار یا احسان جیت لیتے ہیں تو ہم یہ idiom استعمال کرتے ہیں. That old model you saw, وہ بوڑھا ماڈل جو تم نے دیکھا تھا, is quite devoted to you, وہ تم سے کافی خوش ہوا تھا. I had to tell him all about you, مجھے تمہارے متعلق اسے سب کچھ بتانا پڑا. Who you are, تم کون ہو. Where you live, تم کہاں رہتے ہو. What your income is, تمہاری آمدنی کیا ہے. What prospect you have, اور تم کیسا نظریہ رکھتے ہو یا تمہاری کیفیت کیا ہے. ٹیور نے جواب دیا, میرے بھائی, مکمل بھی کر لی اور اس کو فریم میں بھی بندوا دیا یا سانچے میں ڈلوا دیا, اور رخصت ہوتے ہوئے تم نے جیت حاصل کی ہے. وہ بوڑھا ماڈل جو تم نے دیکھا وہ تمہارے ساتھ بہت مخلص تھا. مجھے اسے تمہارے بارے میں کچھ بتانا پڑا کہ تم کون ہو, کہاں رہتے ہو, تمہاری آمدنی کیا ہے اور تمہارے خیالات کیا ہے, تم سوچتے کیا ہو. My dear Alan, میرے پیارے ایلن, cried Huey چلایا. I shall probably find him waiting for me, میں شاید اس کو اپنے لیے انتظار کرتے ہوئے پاؤں گا. When I go home, جب میں گھر چلا جاؤں. But of course, لیکن بالکل, you are only joking, تم صرف مذاق ہی کر رہے ہو. Huey نے چیختے ہوئے کہا, میرے پیارے ایلن, گھر جانے کے بعد شاید میں اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے پاؤں, لیکن بے شک تم صرف مذاق ہی کر رہے ہو. Poor old rat, بوڑھا بدنصیب. I wish I could do something
for him. میری خواہش ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر پاتا. I think it is dreadful. میرے خیال میں بہت ہی ہولناک ہے, ڈراونا ہے. That anyone should be so miserable. کہ کوئی بھی شخص اس طرح بدحال ہو. میرا خیال ہے کہ یہ خوفناک ہے کہ کوئی اتنا مصیبت زدہ ہو. I have got. میرے پاس ہیں heaps of old clothes. پرانے کپڑوں کی ڈھیر at home. گھر پر. Do you think. تم سوچتے ہو he would care for any of them. کہ وہ ان میں سے کسی پر بھی توجہ دے گا. Why. کیوں. His rags were falling to bits. اس کے کپڑوں کے چیتڑے کیوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے. میرے پاس گھر میں پرانے کپڑوں کے انبار پڑے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ایسے کپڑوں کو کوئی توجہ دے گا بھی کیونکہ اس کے چیتڑے ٹکڑے بھی تبدیل ہو گئے تھے. But he looks splendid in them, said Trevor. ٹریور نے کہا لیکن ان میں وہ بڑا ہی شاندار نظر آتا تھا. I would not paint him in a frock coat. میں اس کو کرتی کوٹ میں بالکل بھی تراشتا نہیں یا اس کی تصویر نہ بناتا. For anything. کسی بھی چیز کے لیے. What you call rags. جس کو تم چیتڑے کہتے ہو. I call romance. میں اسے رومانس بولتا ہوں. ٹریور نے کہا لیکن ان کپڑوں میں وہ شان و شوکت والا لگ رہا تھا. میں فراک کوٹ میں اس کی تصویر کشی بالکل بھی نہیں کروں گا. اس چیز کے مقابلے میں جسے تم چیتڑے کہتے ہو میں انہیں رومانس کہتا ہوں. However. تاہم. I will let him of your offer. تاہم میں اس سے تمہاری پیشکش کے بارے میں آگاہ کر دوں گا. You don't mean to say. تمہارے کہنے کا مطلب نہیں. You talk to him. کہ تم اسے بات کر چکے ہو. About me. میرے متعلق. said Huey. Huey نے کہا کیا تمہارے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے میرے بارے میں اس سے بات کی. Certainly. یقیناً. I did. میں نے کی. He knows. وہ جانتا ہے. All about the relentless colonel. اس سنگدل کرنل کے متعلق سب کچھ. Your marriage. تمہاری شادی. And 10,000 pound اور 10,000 پاؤنڈ کے. یقیناً میں نے اس سے بات کی. وہ اس سنگدل کرنل تمہاری شادی اور 10,000 پاؤنڈ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. You told that old beggar. تم نے اس بوڑھے شخص کو بتایا. All my private affairs. میرے تمام نجی معاملات کے بارے میں. Cried Huey چلایا. Looking very red and angry. بہت سرخ اور غصہ نظر آتے ہوئے. Huey نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اور چیختے ہوئے کہا تم نے اس بوڑھے بیکاری کو میرے نجی معاملات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. My dear boy. میرے پیارے بھائی. said Trevor نے کہا smiling مسکراتے ہوئے. That old beggar. وہ بوڑھا بیکاری. As you call him. جیسے تم اسے پکارتے ہو. Is one of the richest men in Europe. وہ یورپ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے. ٹریور نے مسکراتے ہوئے کہا میرے پیارے دوست یا بھائی وہ بوڑھا بھکاری جیسے کہ تم اسے کہتے ہو وہ یورپ کا سب سے امیر ترین آدمی ہے شخص ہے. He could buy all London tomorrow. وہ سارا کا سارا لندن کل خرید سکتا ہے. Without overdrawing his account. اپنے اکاؤنٹ سے ایک بھی پیسہ یا رقم نکالے بغیر. وہ کل ہی اپنے اکاؤنٹ سے زیادہ پیسہ نکالے بغیر پورے لندن کو خرید سکتا ہے. He has a house. اس کے پاس گھر ہے. In every capital. ہر ایک دارالخلافہ میں. Dines off. کھانا کھاتا ہے. Gold plates. سونے کے پلیٹوں میں. ہر دارالخلافت میں اس کا ایک گھر موجود ہے اور وہ سونے کے پلیٹ میں سے کھانا کھاتا ہے. What. کیا. exclaimed Huey. Huey نے حیران ہوتے ہوئے کہا کیا. What I say. میں کیا کہتا ہوں. said Trevor نے کہا. The old man. بوڑھا شخص. You saw today. جو تم نے آج دیکھا. In the studio میں. Was Baron Hausberg. وہ Baron Hausberg تھا. He is a great friend of mine. وہ میرا ایک بہت ہی عزیز اور شاندار دوست ہے. He gave me a commission. وہ مجھے کمیشن دیتا رہتا ہے. A month ago. ایک مہینہ پہلے. To paint him. کہ اس کی میں تصویر کشی کروں. As a beggar. بطور ایک بھکاری کے. ٹریور نے کہا میں کیا کہتا ہوں. یہ بوڑھا آدمی جسے تم نے آج اسٹوڈیو میں دیکھا وہ بیرن ہاؤسبرگ تھا. وہ میرا گہرا دوست ہے. اس نے ایک ماہ پہلے مجھے بھکاری کی روپ میں اس کی تصویر کشی کے لیے کمیشن دی تھی یعنی کہ کچھ پیسے دیے تھے. And I must say. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا. He made a magnificent figure in his rags. کہ اپنے چیتڑوں پھٹے پرانے کپڑوں میں اس نے بہت ہی شاندار روپ اختیار کیا. یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیتڑوں میں وہ کافی بھلا لگ رہا تھا. کافی سندر لگ رہا تھا. کافی شاندار لگ رہا تھا. بیرن ہاؤسبرگ cried Huey چلائے. بیرن ہاؤسبرگ could have gave him a sovereign. اسے ایک سکہ بھی دیا. shouted Trevor چلایا. and he burst اور وہ پھوٹ پڑا into a roar of laughter. ہنسی کی گونج میں. ٹریور نے چیختے ہوئے کہا اسے ایک سکہ بھی دیا اور وہ بے تحاشا ہنسنے لگا. my dear boy. میرے پیارے دوست. you will never see it again. تم اس کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤ گے. I think. میرے خیال میں. you might have told me Ellen. میرے خیال میں ایلن تمہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا. said Huey sickly. Huey نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا. and not have let me make. اور مجھ کو نہ ہونے دیتے such a fool of myself کہ میں
نے اپنے آپ کا مذاق اڑایا یا میں نے خود کو بیوقوف ظاہر کیا؟ میرے پیارے دوست، تم اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گے، میرا خیال ہے، ہیوی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا ایلن، اور مجھے احمق بننے کا موقع نہ دیتے۔ ویل، اچھا، ٹو بگن وتھ، شروعات کرتے ہوئے ہیوی سیڈ ٹریور۔ ٹریور نے کہا، اٹ نیور انٹرڈ مائی مائنڈ، میرے ذہن میں یہ خیال کبھی بھی نہیں آیا، دیٹ یو وینٹ اباؤٹ، کہ تم چلے جاؤ گے ڈسٹریبیوٹنگ، تقسیم کرنا ایلمز خیرات ان دیٹ ریکلیس وے، اس طرح لاپرواہی سے۔ ٹریور نے کہا، ہیوی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات بالکل بھی نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی سے اور اس طرح لاپرواہی سے خیرات تقسیم کرنا شروع کرو گے۔ اینڈ وین، اور جب یو کیم ان، تم اندر آئے، آئی ڈیڈنٹ نو، میرے علم میں نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، وائدر آیا ہاؤس وڈ لائک، پسند کرے گا، ہز نیم، اپنا نام، مینشنڈ کا ذکر، اور جب تم اندر آئے تو میرے علم میں نہیں تھا کہ آیا ہاؤس برگ اپنا نام ظاہر کرنا پسند بھی کرے گا یا نہیں۔ یو نو، تم جانتے ہو، ہی wasn't in his own dress، کہ وہ اپنے لباس میں نہیں تھا، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ اپنے لباس میں نہیں تھا۔ What a duffer، کیا ہی نالائق ہوں، he must think me، وہ مجھے سوچے گا، said Huey، ہیوی نے کہا۔ ہیوی نے کہا، اس نے مجھے کتنا ہی بیوقوف سمجھا ہوگا۔ Not at all، ہرگز نہیں۔ He was in the highest spirits، وہ انتہائی خوش تھا، after you left، جب تم چلے گئے، kept cackling to himself، اپنے آپ کے ساتھ مسکراتا رہا، and rubbing his old wrinkled hands together، اور اپنے بوڑھے عمر رسیدہ جھریوں والے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رگڑتا رہا، یا ہم کہہ سکتے ہیں مسلتا رہا۔ ٹریور نے کہا، ہرگز نہیں، تمہارے جانے کے بعد وہ بہت ہی خوش تھا، وہ چپکے چپکے ہنس رہا تھا اور اپنے جھری دار ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ I couldn't make out، میں اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکا، why he was so interested to know، کہ وہ اتنا کیوں تم میں دلچسپی لیے ہوئے تھا، all about you، تمہارے متعلق جاننے کے لیے، but I see، لیکن میں دیکھتا ہوں، it all now، لیکن اب مجھے سب اندازہ ہو گیا ہے۔ یہ راز نہ سمجھ سکا کہ وہ کیوں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن اب سارا معاجرہ میں سمجھ گیا۔ I am an unlucky fellow، میں ایک بدنصیب شخص ہوں، growled Huey، ہیوی نے بڑبڑایا۔ ہیوی بڑبڑایا اور کہا کہ میں ایک نہایت ہی بدنصیب انسان ہوں۔ The best thing، بہترین چیز، I can do، جو میں کر سکتا ہوں، is ہے to go to bed، کہ میں اپنے بستر میں چلا جاؤں، and my dear Ellen، اور میرے پیارے ایلن، you must not tell anyone، تم نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ ہیوی بڑبڑایا، میں ایک بدقسمت انسان ہوں، سب سے اچھا کام یہ ہے کہ میں سونے کے لیے چلا جاؤں، اور میرے پیارے ایلن، تم میں کسی کو نہیں بتانا چاہیے، یا تم نے اس کے متعلق کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نانسنس، کیا بے وقوفانہ بکواس ہے۔ It reflects، یہ عکاسی کرتا ہے، the highest credit، اعلیٰ ترین داد، on your philanthropic spirit، آپ کے ہمدردانہ انسان دوست رویے یا صفت پر۔ یہ فضول بات ہے ہیوی، اس سے تمہاری انسان دوستی کی اعلیٰ ترین صفت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ And don't run away، اور تم نے بھاگ نہیں جانا ہے۔ Have another cup of coffee، ایک اور کافی کا کپ لے لو، اور مت جاؤ ایک دوسرا کافی کا کپ پیو۔ However، تاہم، ہیوی wouldn't stop، ہیوی نہ رکا، but walked home، لیکن گھر چلا گیا، feeling very unhappy، بہت ہی ناخوشگوار محسوس کرتے ہوئے، and leaving Ellen Trevor in fits of laughter، اور ایلن ٹریور کو ہنستے ہوئے اور کہہ کے لگاتے ہوئے چھوڑا۔ تاہم ہیوی رکا نہیں، اور وہ نہایت ہی اداس محسوس کرتے ہوئے گھر کو چلا گیا اور اپنے پیچھے ایلن کو کہہ کے مارتے ہوئے اور ہنستے ہوئے چھوڑا۔ The next morning، اگلی صبح، as he was at breakfast، جب وہ ناشتے پر تھا، the servant brought him up a card، تو ایک ملازم اس کے پاس ایک کارڈ لایا، on which was written، جس پر لکھا ہوا تھا، Mr. Gustav Nuda from Baron Hausberg۔ اگلی صبح جب وہ ناشتہ کھا رہا تھا، نوکر نے ایک کارڈ لایا جس پر لکھا تھا، Mr. Gustav Nuda from Baron Hausberg۔ I suppose، میرے خیال میں، he has come for an apology، وہ معذرت کے لیے آیا ہے، said Huey to himself، ہیوی نے خود سے کہا، and he told the servant، اور اس نے اپنے سرونٹ یعنی کہ نوکر کو کہا، to show the visitor up، کہ وہ ملاقاتی کو اوپر کا راستہ دکھائے۔ ہیوی نے دل میں کہا، وہ شاید معافی کے لیے آیا ہے، اور اس نے نوکر سے کہا کہ مہمان کو اندر لے آؤ یا اوپر کا راستہ دکھاؤ۔ An old gentleman، ایک بوڑھا معزز شخص، with gold spectacles، سنہری چشموں کے ساتھ، and grey hair، اور سرمائی بالوں کے ساتھ، came to the room، کمرے میں اندر داخل ہوا، and said، اور کہا، have I the honor، کیا میں اس قابل ہوں، of addressing، کہ پکار سکو، مخاطب کر سکو، Mr. Erskine کو۔ سنہری چشمہ لگائے ہوئے اور سرمائی بالوں کے ساتھ ایک معزز بوڑھا شخص کمرے کے اندر داخل ہوا اور کہا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں مسٹر ایرسکن کو مخاطب کر سکوں۔ Huey bowed
bowed and said. Huey احتراماً جھکا اور کہا, Yes sir, جی جناب. I have come from Baron Hausberg, he continued. اس نے اپنے کلام کو جاری رکھا اور کہا کہ میں بیرن ہاؤسبرگ کے گھر سے آیا ہوں. I beg, میں التجا کرتا ہوں, Sir, جناب, that کہ you will offer, آپ اسے پیش کریں گے, my sincerest apologies, میرے مخلصانہ معذرتیں. Stammered Huey, ہلکلاتے ہوئے Huey نے کہا. Huey نے ہلکلاتے ہوئے کہا, میں درخواست کرتا ہوں کہ تم اسے میرے مخلصانہ معذرت پیش کرو. The Baron, said the old gentleman with a smile. اس بوڑھے معزز شخص نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بیرن has commissioned me to bring you this letter. بیرن نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط آپ تک پہنچا دوں, آپ تک لے آؤں. And he extended, اور اس نے بڑھایا, a sealed envelope, ایک بند لفافہ, اور اس نے ایک بند لفافہ آگے کرتے ہوئے کہا. بیرن, بوڑھے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے آپ کو یہ خط لانے کے لیے حکم دیا ہے, اور اس نے یہ بند لفافہ آگے کرتے ہوئے کہا. On the outside was written, جس کے باہر کی طرف لکھا ہوا تھا, a wedding present, شادی کا تحفہ, to Huey Erskine, Huey Erskine کے لیے, from an old beggar, ایک بوڑھے ضعیف بھکاری کی طرف سے. And inside was, اور اس کے اندر تھا, a check for 10,000 pounds, 10,000 پاؤنڈ کے لیے ایک چیک. بیرونی طرف پر لکھا تھا, Huey Erskine کے لیے بوڑھے بھکاری کی طرف سے شادی کا تحفہ, اور لفافے کے اندر 10,000 پاؤنڈ کا چیک موجود تھا. When he married, Alan Trevor was the best man. جب اس نے شادی کی تو ایلن ٹریور اس میں سے بہترین شخص کے طور پر تھا. And the Baron made a speech at the wedding breakfast. اور بیرن نے شادی کے ناشتے کے وقت ایک تقریر کی. Millionaire model, remarked Ellen. Millionaire models, کروڑپتی ماڈل, remarked Ellen. ایلن نے تبصرہ کیا, are rare enough, بہت ہی کم پائے جاتے ہیں, بہت ہی شاذ و نادر ہوتے ہیں. But by Jove, لیکن دیوتا کی قسم, model millionaires are rare still. ماڈل کروڑپتی اس سے بھی زیادہ شاذ و نادر ہوتے ہیں, نایاب ہوتے ہیں. جو بیسیکلی یونانی دیوتا کا نام ہے, اور یہ مشتری اور عطارد کا جو ستارہ ہے اس سے تعلق رکھتا ہے. امید ہے آپ کو اس سبق کو پڑھنے اور سننے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. والسلام.